अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हैं। जो हुआ है वर्किंग बाउंड्री सियालकोट पे हमारे सबके सामने है। 3 रोज़ पहले 8 सिविलियंस को वहां पे शहीद किया गया। मैं खुद आज अब से 2 घंटे पहले कश्मीर LOC से वापस आया हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल से, और हालात वाकई कशीदा हैं। इंडिया की जानिब से जो सीज फायर वायलेशन है वो वक्फे से की जाती है, मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे की जाती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त हालात कशीदा है। ख़ास तौर पे एग्रेशन जो है वो हमें इंडिया की जानिब से नज़र आ रहा है। लेकिन मसला एक और भी है। ऐसा लगता है कि अब ये जंग जो है ये कल्चरल जंग में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। बल्कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहली मरतबा नहीं है, माजी में भी हमने देखा है कि सिनेमाज को इस्तेमाल किया गया है, ड्रामाज को इस्तेमाल किया गया है इस कल्चरल वॉर के लिए, सकाफती जंग के लिए। फैंटम फिल्म के हवाले से जो है बहुत हमने सुना है, सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी बहस हुई है। इस पर अब बहस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो रही है कि ये फिल्म जो है एंटी पाकिस्तान थी और इसीलिए इस फिल्म को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद पाकिस्तान में बैन भी कर दिया गया है। इस पर मुख्तलिफ व्यूज़ आए हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो व्यूज़ जो है एक दूसरे से एग्री करते हों। डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के और उन ओपिनियंस पर भी काफ़ी सारे ओपिनियन आए। तो एक तो उस पहलू से भी प्रोग्राम में बात होगी, और दूसरा एक जो अहम मकसद इस प्रोग्राम को करने का वो ये है कि जब भी हालात कशीदा होते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाए, क्रिकेट डिप्लोमेसी की जाए। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो कि क्रॉस बॉर्डर जाके काम करते हैं वो कहते हैं कि फिल्म्स ड्रामाज जो है ये अमन का पैगाम पहुंचाते हैं और ये जो कशीदा सूरत हाल है इसको कम करने के लिए फिल्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रामाज को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या वजह है, जब फैंटम जैसी फिल्म्स बनती हैं, एक था टाइगर जैसी फिल्म बनती है, एजेंट विनोद जैसी फिल्म बनती है, तो ये फिल्म्स वो होती हैं जिससे कशीदगी जो है उसमें इजाफा होता है, उसमें कमी नहीं होती। तो क्या सिनेमास को, ड्रामा को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस वक्त सिनेमा का किरदार या फिल्म्स का किरदार ये नहीं होना चाहिए कि जो सूरत हाल कशीदा है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिल्म्स बनाई जाए? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और फिर मकसद क्या होता है जब इस तरह की फिल्म्स बनती हैं, और खासतौर पर जो फैंटम जैसी फिल्म थी, इसका मकसद क्या होता है, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से आप सबके सामने आ चुका है कि ये फिल्म एक सुपर फ्लॉप फिल्म थी। इंडिया में भी जो है अवाम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि इंडियन जो ये मूवीज़ देख के निकले थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की फिल्में वो देखना पसंद नहीं करते। तो एंटरटेनमेंट इस तरह की अगर लोगों को पसंद नहीं तो फिर मकसद क्या होता है ये फिल्म बनाने का? तो तमाम पहलुओं से इसमें बात करेंगे और आज इस इशू पर बात करें। मुझे कराची से ज्वाइन करेंगे हमजा अब्बासी साहब, एक्टर हैं, लीड एक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे कराची से जिब्रान नासिर साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी शुक्रिया जिब्रान नासिर। और हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे फ़ख्र आलम साहब जो कि चेयरमैन हैं सिंध सेंसर बोर्ड के। फ़ख्र आलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा अब्बासी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया पे और इनफैक्ट 2 रोज़ पहले समा पे जो आपको सुना था मैंने, तो आपने बड़ी तनकीद की थी इस फिल्म के हवाले से कि इस तरह की फिल्म जो है वो नहीं बननी चाहिए और अगर बने तो पाकिस्तान में कम से कम रिलीज नहीं होनी चाहिए, और ये रिलीज हुई भी नहीं क्योंकि इससे हालात और बिगड़ेंगे। फर्स्टली तो जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक मैं तो क्लियर करता चलूँ पूरे पाकिस्तान को कि ये फिल्म बैन हुई थी 16 या 15 अगस्त को मेरे ख्याल बैन हुई थी। तो ये जो आउटरीच आप देख रहे हैं जी, ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, ये उस फिल्म के बैन होने पे या आने पे, उसका ट्रेलर भी काफ़ी अरसा पहले आ चुका था मार्केट के अंदर। ये जो आप एग्रेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आउटबर्स्ट है, ये उस ट्रेलर पे नहीं बल्कि उस बयान पे है जो सैफ अली खान साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इट्स आई डोंट हैव फेथ इन पाकिस्तान एंड आई फाइंड इट फ़नी हाउ अ टेररिस्ट कैन गो टू कोर्ट इन पाकिस्तान। ये असल में मैंने उस चीज़ के बारे में लिखा था और हमारी कौम का रिएक्शन भी उन बयानात के ख़िलाफ़ आया है। ये एक मैं क्लियर करता चलूँ लोगों को। और दूसरी चीज़ शहजाद भाई, एक चीज़ हुई कि फैंटम आई, सैफ अली ख़ान ने जो भी पाकिस्तान के बारे में गलत बातें बोली, उसका एक बाइज़्ज़त कौम के लिहाज से हमारे अंदर एक हम जज्बाती बातें हैं अपने मुल्क के बारे में, तो एक रिएक्शन आया। दूसरी साइड पे एक ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शायद अपनी बेवकूफ़ी थी या इमेच्योरिटी थी या शायद किसी और वजह की बिना पे उसको सपोर्ट कर दिया किसी तरीके से। मसला अब ये पैदा हो गया है कि एक इंडियन के बयान की वजह से या एक फ़िल्म की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो गए।
وہ لوگ جو فینٹم کو سپورٹ کر رہے تھے یا سیف علی خان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ جو اس کے اینٹی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو گئے. اچھا میں اس پہ اگر آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر کے ایک سوال پوچھوں حمزہ، آپ کو سیریسلی یہ لگتا ہے کہ یہ سیف علی خان کے بیان کی وجہ سے یہاں پہ اتنا غصہ ہے؟ مطلب why do you care? I mean یوں سے میری مراد ہے کہ پاکستانی عوام کو کیا فرق پڑتا ہے سیف علی خان کوئی بات کرے؟ I mean وہ کوئی وہاں کی پالیسی تو نہیں ڈیفائن کر رہا ہے. اگر اس کا ایک اوپینین ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ غصہ صرف سیف علی خان کے بیان کی وجہ سے، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فلم کس بارے میں بنائی گئی ہے، اس کی تفصیلات آنا شروع ہوئی، تو اس کا بھی ایک الگ سے غصہ تھا. دیکھیں شہزاد بھائی، جب کوئی بھی کسی بھی ملک کا کوئی پبلک فگر ہوتا ہے نا، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہو، جب وہ اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے انڈیا کے اندر، اس کی لوگ بات سنتے ہیں، تو جب وہ ایک ملک کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے یہ سپارک ہوا، اس سے لوگوں کو پتہ لگا کہ اچھا بھائی اگر سیف علی خان یہ کہہ رہا ہے تو کس بارے میں کہہ رہا ہے. تو پھر ان کو پتہ چلا اچھا جی فینٹم بھی ہے. پہلے کسی نے نوٹس نہیں کی تھی فینٹم، کیونکہ وہ ایک فضول سی فلم ہے جو انڈیا میں بھی فلاپ ہو گئی ہے. لیکن یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ فینٹم جیسی فلمیں پاکستان کے جو خلاف بنائی ہیں، چلیں یہ ان کا رائٹ ہے، انہوں نے بنا دی، وہ انڈیا ہے، وہ اپنے ملک کے پروپیگنڈا فلم انہوں نے بنا دی، ان کا رائٹ ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ریاکشن آیا وہ بالکل 100% صحیح آیا اس کے خلاف، چاہے وہ سیف کا بیان ہو، اس کے بعد فلم کے اوپر آیا. اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ آگے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب مختلف آراء آئی لوگوں کی تو وہ بحث آپس میں ہی چھڑ گئی، اور جو لوگ اس کے حق میں تھے یا کسی نے حق میں بیان دے دیا، اور جو ان کے خلاف تھے اس مووی کے خلاف میں یا اس بیان کے خلاف میں، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. 100 باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ جب باہر کا ایک آدمی آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ اس کے سامنے سٹرنلی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمارا کشمیر کا پرابلم ہے، اور جب تک کشمیر کا پرابلم حل نہیں ہوتا ہمارا ریلیشن شپ نارمل نہیں ہو سکتا. جو باہر کا بندہ آپ کو اگر غلط کہے اس کے خلاف کھڑے ہوں. اگر آپ کا اپنا بندہ کسی بیوقوفی کی وجہ سے، کسی اور ریزن کی وجہ سے کچھ کہہ بیٹھے، تو آپ اس کی اصلاح کریں، ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے اس کی کریکشن کریں، نہ کہ اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ پلیز تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنے پوائنٹ آف ویوز پیش کریں. چلیں میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا ذرا آپ سے حمزہ صاحب، لیکن میں ذرا ڈیفنس اینالسٹ شاہد لطیف کی طرف آؤں. شاہد صاحب، یہ ہم بات تو کرتے رہتے ہیں LOC کے حوالے سے، ورکنگ باؤنڈریز کے حوالے سے، وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں، جیسے میں نے خود کہا انٹرو میں کہ میں آج دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں کس طرح کی سچویشن ہے اس وقت. لیکن یہ فلم کا کیا اس وقت یہ ایشو ہے آپ کے خیال میں؟ کیا کلچرل وار بھی ہے یہ جو کہ اب شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں بھارت جو ہے وہ تو ہر مینز استعمال کر رہا ہے پاکستان دشمنی میں اور نفرت پھیلانے میں. گو ان کا جو عام وہ جو تاثر دینا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ اس کے برعکس ہے. یعنی آپ مذاکرات کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ 70 سال سے ہم اپنے مذاکرات باہمی طور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی چالاکی سے انہوں نے جو معاملہ تھا بین الاقوامی مد سے ہٹ کے اس کو باہمی بنا لیا، اور کہا کہ باہمی طور پر ہم آپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے معاملات طے کر لیں گے. ہم نے اس پہ یقین کیا، ہم نے بین الاقوامی برادری جو ہے اس سے ہٹ کر یہ مذاکرات کا معاملہ چلا دیا. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک فضول ہیں، اس میں کوئی نتیجہ خیز آج تک جو بات ہے وہ نہیں ہوئی، بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں، اور ہمارا وقت ضائع کیا گیا. یہ جو ثقافت کا معاملہ ہے، دیکھیے ایک طرف سے تو ہمارے ہاں ایک بہت ایکٹیو میڈیا کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جی امن کی آشا جیسا جو پروگرام ہے وہ دونوں ملک کے جو لوگ ہیں ان کو قریب لانے میں مدد دے گا، یعنی ثقافت ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کی طرف سے تو اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں، اور دوسری طرف سے جو انیشیٹیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کئی فلمیں ہیں جو اس طرح پاکستان دشمنی کے نام پر جو آپ نے نام بھی لے دیے، فینٹم کا نام آپ نے لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی طرف سے سفارتکاری کا معاملہ ہو، افواج والا معاملہ ہو، ملٹری والا معاملہ ہو. ہم شاہد لطیف صاحب اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں. مجھے پتا ہے کہ الیکشن جب انڈیا میں نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی میں نے پروگرام کیے تھے، مختلف پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مودی صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور اب بن بھی چکے ہیں، تو ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ، ان چیزوں کو مزید پروموٹ کرنا، پروان چڑھانا، وہ ان کی طرف سے دیکھا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی چیز کا تسلسل ہے؟ جی بالکل، وہ سامنے ابھر کر اب آ رہا ہے نا. آپ ان کی تقاریر سن لیں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے سبجیکٹ ہی ایک ہے اور وہ ہے پاکستان بیشنگ. بنگلہ دیش میں تقریر کرتے ہیں، ابھی UAE میں گئے ہیں، وہ کیا تقریر کی ہے
یعنی یو اے ای میں ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اور پاکستان کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ایل او سی کے معاملے میں وہ کہتے ہیں اپنے فوج سے کہتے ہیں کہ ان پر اتنے گولے برساؤ کہ ان کی چیخیں نکل آئیں. یہ ایک پرائم منسٹر ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ قصور اس کا بھی نہیں ہے. وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کی اپنی بیک گراؤنڈ دہشت گردی کی ہے, جو ایک ایکٹیو دہشت گرد تنظیم کا رکن ہے, جس کو امریکہ نے اپنے ملک میں آنے سے ویزا دینے سے انکار کر رکھا ہے. یہ ان کو استثناء ہے جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں, اس کے بعد ان کے مقدمے تو وہاں پہ ہیں. تو جس طرح سے جارحیت کا مظاہرہ وہاں کیا جا رہا ہے, یہ ثقافت کو بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے. سفارت کاری کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں اس پہ مزید تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور فخر عالم صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے فخر عالم صاحب, سب سے پہلے تو کیونکہ آپ سندھ میں سینسر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, تو میں آپ سے ذرا یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس مووی کو بین کیا گیا, لیکن اس سے پہلے کیا آپ لوگوں نے یہ فلم دیکھ لی تھی اور اس پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مووی کو پاکستان میں چلنے دینا ہے یا سینسر کر کے چلنے دینا ہے؟ اس سٹیج تک پہنچ گیا تھا کیا معاملہ؟ میرا خیال ہے شہزاد کہ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می ہے. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ میرا نہیں خیال کہ فینٹم کی اپلیکیشن جو تھی وہ سبمٹ ہوئی تھی اور یا اس کو کسی نے امپورٹ کیا تھا پاکستان میں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو بری چیز ہوئی ہے فینٹم کے ساتھ, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے باکس آفس کے ریزلٹس دیکھ لیں. یہ ہسٹوریکلی پروون ہے کہ جب بھی پاکستان بیشنگ فلم بنائی گئی ہے تو اس کے نتیجے باکس آفس پہ کبھی خاص نہیں رہے. اور ماضی کا آپ کو جلدی سے ریکیپ کرتا چلوں کہ فینٹم کے علاوہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو حال ہی میں بیبی تھی, جس میں ہمارے پاکستانی ایکٹرز بھی تھے. میں نے اس کو جب ہم نے ریویو کیا تھا, میں نے اس پہ بڑا سخت نوٹ لکھا تھا اس کی اپلیکیشن کے اوپر, اور تمام بورڈ ممبرز نے بھی بڑے اسٹرانگ اس کے اوپر اپنے ریمارکس لکھے تھے. اس سے پہلے ایک تھا ٹائیگر بھی پاکستان میں بین ہوئی, ایجنٹ ونود بھی بین ہوئی. اور تو اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جی آئی جو ریٹیلیشن ہالی ووڈ کی فلم, وہ بھی پاکستان میں بین ہوئی تھی صرف ایک سین کی وجہ سے. فلم کے شروع میں ایک سین تھا, صرف ایک ہی سین تھا جو پاکستان کا انہوں نے دکھایا تھا, اس کی وجہ سے ہم نے بین کر دی تھی یہ فلم. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی وہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا, مجھے ایک چھوٹا سا وہ یہ ضرور ہے, فینٹم کے بارے میں اگر ہم سب نے اتنا شور نہ مچایا ہوتا تو یہ فلم ویسے ہی ان نوٹس چلی جانی تھی. جب آپ یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا میں فلم انڈسٹری کے لیے, پروموشن کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. آج کل فلم اگر جو ہے وہ 10 کروڑ کی بنائی جاتی ہے تو 3-4 کروڑ روپے یعنی 30-40% اس کی کاسٹ کا پیسے جو ہیں وہ مارکیٹنگ اور پروموشن کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور اگر کوئی کنٹروورسی ہو جائے تو وہ فری کی پروموشن ہے, کیونکہ وہ خبروں کی ہیڈ لائنز میں پہنچ جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتی ہے, اس پہ وائرل ہو جاتی ہے. جب فینٹم کو ہم نے کنٹروورشل بنا دیا, ہم کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان کے موشن پکچر ایکٹ 2012 کے تحت فلم نے ویسے ہی نہیں چلنا تھا پاکستان میں. قانون بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں. یہ کوئی میری چوائس نہیں ہے کہ کون سی فلم کو اجازت ملے گی اور نہیں ملے گی اور وہ رہی ہوگی. یہ قانون کیا معاملہ ہے. کل کو کوئی اور بھی میری جگہ پہ ہوگا, اس کو بھی وہی فیصلہ لینا پڑے گا جو قانون اس کو کہتا ہے. تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہائی کورٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ آپ نے جب اس کو بین کیا, ہائی کورٹ نے اس کو بین کیا, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ایک سیکنڈ بات سن لیں, بڑی ضروری بات ہے شہزاد. یہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کا ریئیکشن, دیکھیں جی انہوں نے, ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے, دیکھیں جی انہوں نے یہ کیوں بین کی ہے, دیکھیں جی. وہ پھر انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے. فضول میں فلم کو آپ پبلسٹی دے دیتے ہیں, پروموشن دے دیتے ہیں. اور فلم میں ویسے ہی مر جانا تھا, مر گئی, باکس آفس پہ مر گئی. اور یہ سیف علی خان کے لیے پہلا لیسن نہیں ہے. یہ جب انہوں نے وہ ٹریول ایجنٹ ونود بنائی تھی, اس میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا. دو باتیں مجھے جلدی سے بتا دیں فخر عالم صاحب. رہ گیا کلچرل آپ کا وارفیئر کا. یہ کلچرل وارفیئر تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے شہزاد. ٹھیک ہے, میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا کلچرل وارفیئر پہ, لیکن مجھے آپ بتائیں, آپ جب کہتے ہیں کہ فلم خود مر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیماز میں لگتی اور پھر مر جاتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی سنیماز میں لگنی نہیں تھی, چاہیے لاہور ہائی کورٹ اس کو بین کرتا یا نہیں کرتا؟ نہیں شہزاد بھائی, کین آئی سے سم تھنگ آن اٹ؟ جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. اگر لاہور ہائی کورٹ اس کو بین نہ بھی کرتا, ایک سیکنڈ حمزہ, لیٹ می فنش ہیئر پلیز. اگر لاہور ہائی کورٹ اگر اس کو لاہور ہائی کورٹ بین نہ بھی کرتا تو بائی موشن پکچر ایکٹ 2012 پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف کوئی مٹیریل سینما میں نہیں جا سکتا. اس فلم میں ویسے ہی ہم نے اس کو جو تھا اس کو سرٹیفیکیشن ملنی نہیں تھی. اس نے کبھی بھی پاکستان کے سینما گھروں میں نہیں پہنچنا تھا. ہمیں یہ اتنا زیادہ اس کے اوپر ریاکشن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خاموشی سے کام ہو جاتا, ہماری اس پہ کوئی بھی نہیں ہوتی. جہاں تک کہ حمزہ کی بات ہے کہ سیف کا بیان وہ بالکل ایبسولوٹلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس پہ اگر لوگوں کا رد عمل ہے تو بالکل صحیح ہے. Because he had no business in making a statement against Pakistan or saying that I have no faith in Pakistan when he has relatives in very powerful positions in Pakistan. He has no business in saying anything like that about Pakistan. آپ جلدی سے ایڈ کر دیں, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ بریک سے پہلے جبران ناصر صاحب کو بھی ذرا موقع دوں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں اس پہ. جی حمزہ.
बस मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि एजेंट विनोद बैन हुई, इतनी सारी फिल्में बैन हुई, कभी इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया और हमें भी पता है फिल्म बैन होनी थी, बट ये इसका स्पार्क पॉइंट ये बना क्योंकि 15 अगस्त को बैन हुई थी फैंटम और किसी ने शोर नहीं मचाया, जो सैफ अली खान का बयान था, जो आपके हर न्यूज़पेपर ने कवर किया, आपके हर मेन टैबलॉइड ने कवर किया, ये उसका रिएक्शन है दैट गॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स फैंटम व्हिच इज जस्टिफाइड। ठीक है, जिब्रान आप मुझे दोनों चीजों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, एक तो इस मूवी के हवाले से भी आप क्या सोचते हैं, आपकी एक इस बात के साथ शहजाद एक छोटा सा जुमला मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट कर दूं। शहजाद मैं इंटरजेक्ट कर दूं एक छोटी सी बात, हमें अपनी फिल्म पॉलिसी को और अपनी कल्चरल पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और इन बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैफ अली खान जो हैं हमारे ही मुल्क में जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनके इश्तिहारों में भी वही हैं, हमारी दूसरी चीज़ों के उसमें उनकी ज़िंदगी का, इन लोगों के सबका जो हॉलीवुड की बॉलीवुड की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका इतना ज़्यादा करना धरना है, मोबाइल फ़ोन भी वही बेच रहे हैं, हेड एंड शोल्डर भी वही बेच रहे हैं, दूसरी चीज़ में वही बेच रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पे तफसील से बात करता हूं, मैं जरा इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें इस पर, ये उनका हक है कि वो जैसी मर्जी फिल्म बनाएं, मगर ठीक है, मैं फखर आलम साहब मैं इस पे तफसीलन बात करता हूं, लेकिन मुझे जरा अगर ब्रेक पे जाने से पहले जिब्रान नासिर साहब को पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। जिब्रान साहब मूवी पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, और इसके बाद जो हमजा कह रहे थे कि हम आपस में ही जो है अपने ओपिनियंस पे लड़ पड़े हैं, मैंने आपका भी आज एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था जिसमें आपने तनकीद की है हमजा पर भी, फैसल कुरैशी साहब पे तनकीद की, और आपने शान जो एक्टर है पाकिस्तान के उनके ऊपर भी तनकीद की है आपने। जी मुझे खदशा है कि शायद मेरी बात आपकी ब्रेक की वजह से कट जाएगी और आधी रह जाएगी। मैं पहले शुरू करूंगा। हमजा ने बहुत अच्छी बात की सैफ अली खान के, कि सैफ अली खान एक पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर की एक फॉलोइंग होती है, तो उसके बाद का कुछ वज़न होता है, उसको लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। तो हुजूर बात नहीं सी है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ ना और पाकिस्तान मेरी माँ है, तो सैफ हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान उसकी माँ है, तो अगर दो लोग बैठे हुए हैं और अगर हम समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, महज़ब हैं, तो अगर कोई मेरी माँ को गाली देगा तो मैं उसके लेवल पे स्टूप करके उसकी माँ को गाली नहीं दूंगा, शायद एक ज़िम्मेदार तरीके से तनकीद करूँगा उसकी बदअखलाक़ी के बारे में, बदसलूकी के बारे में, उसके सलीके के बारे में। और दूसरी बात ये कि जो हम लड़ पड़े आपस में, मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला, मेरे कम से कम नहीं आया, नज़र से नहीं गुजरा कि किसी ने ये तनकीद की हो कि जी सैफ को बोलने का हक़ है, बोलने दें। हाँ, ये ज़रूर तनकीद की कि जिस तरह सैफ के बयान पर हमने बतौर एक कौम गुस्सा निकाला और गुस्से के अंदर जो रेफरेंसेस इस्तेमाल किए कि क्या ज़रूरी है सैफ को एक औरत बोल के या उसके जिन्स के ऊपर बात करके या उसकी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात करके हम अटैक करें, चूँकि पब्लिक फिगर्स ही थे ना जो सैफ पे बयान दे रहे थे, उनकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। शायद इनमें से कुछ बातें हमजा ने नहीं की, मगर चूँकि मैंने शान को और फैसल की वीडियो बनाई थी। और दोबारा मैं इस मूवी पर आऊँगा बहुत मुख्तसर। हजूर देखें, इसी मूवी से पहले कबीर खान ने एक मूवी बनाई बजरंगी भाईजान, जिसमें पाक और हिंदुस्तान मोहब्बत की बात हो रही थी। उस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हिंदुस्तान में कामयाबी के, और लोग अपनी खुशी से सिनेमा जाते हैं, अपनी खुशी से मूवी पसंद करते हैं। तो हिंदुस्तान की आवाम पाकिस्तान के बारे में क्या खलूस रखती है? नहीं, पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान की आवाम क्या सोचती है पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो बजरंगी भाईजान की कामयाबी ने बता दिया। और जब आपने फैंटम जैसी बैशिंग फिल्म बनाई और बुरी तरह फ्लॉप हुई, और साथ साथ मैं अपनी आर्मी पे भी कमेंट करूंगा। सर माशाल्लाह से पाकिस्तान के जवान जो हमारा दिफा करते हैं और हमें नाज और फ़ख्र है उनके ऊपर, मगर एक बड़ी अजीब सी कैफियत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जवानों पे। ये दोनों जब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में जाते हैं तो अफ्रीका में, सीरिया लियोन में जाके ये साथ काम कर रहे होते हैं। कभी कमांडिंग ऑफिसर कोई इंडियन होता है, ट्रुप पाकिस्तानी होते हैं, कभी कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तानी होता है और ट्रुप इंडियन होते हैं, और साथ बैठ के दूसरे मुल्कों के अंदर अमन की जंग हो रही होती है, पीस कीपिंग हो रही होती है अपनी सरहदों के ऊपर। बिल्कुल मुझे पता है कि दोनों मुल्कों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लड़वाना चाहते हैं, मगर हम लोग अंदर से जंगजू नहीं हैं। द गुड पार्ट विच इज इनसाइड अस, we need to highlight it as educated people and bring back point forward। अभी हमजा ने भी जिक्र किया कि मेन इशू जो है वो कश्मीर का है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा अमन नहीं आएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने भी की, और मैं ब्रेक में जाने से पहले ये लिंक दे दूं, उसके बाद मैं इस पे मजीद बात करूंगा, जो फखर आलम साहब ने भी की कि जब भी इंडिया ने कोई एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाई है वो फिल्म फ्लॉप हुई है। अभी आपने कहा बजरंगी भाईजान आई, प्रो दोनों के उसमें दिखाया हुआ है दोस्ती और एक अच्छा मैसेज दिया है, वो मूवी हिट हुई है। तो इससे लेकिन ये भी फिर नतीजा हम शायद पे पहुंच सकते हैं कि अगर इंडिया बार बार एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाता है, उसको पता है ये फिल्म फ्लॉप होनी है, ये बिजनेस नहीं करना है, तो इसका मतलब उसकी फंडिंग भी किसी सोर्स से आती होगी, किसी एजेंडा के तहत आती होगी कि फिल्म आपने बनानी है। बेशक बॉक्स ऑफिस पे ये फ्लॉप हो जाए, लेकिन
پھر بھی آپ نے یہ بنانی ہے. میں مزید بات کروں گا. ایک یہ بھی پوائنٹ ریز کیا کہ کلچرل پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں فینٹم فلم کے حوالے سے. اس پہ مختلف اوپینینز آئے ہیں لوگوں کے, اور بریک میں جانے سے پہلے حمزہ کہہ رہے تھے کہ اوپینینز جب آئے ہیں تو ہم آپس میں ہی لڑ پڑے. تو حمزہ, آپ نے گفتگو سنی جبران کی بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تنقید اس میں سیف کے سپورٹ میں نہیں ہے یا اس مووی کے سپورٹ میں نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں ایکٹرز اور ایکٹریسز نے کرٹیسائز کیا ہے, اس کرٹیسزم پہ ان کی تنقید ہے کہ وہ طریقہ درست نہیں تھا. بالکل, میرے خیال سے کہ میں نے بھی یہی بات کی اور میں اور جبران ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن جبران نے جو یہ بات کی کہ ہمارے سولجرز کے بارے میں اور دلوں کے بارے میں, تو پاکستانی قوم بھی ایک بڑی پیار کرنے والی قوم ہے. سیف علی خان اگر یہاں پر اور کرینہ کپور اگر ہیڈ اینڈ شولڈرز کے ایڈ میں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے مداح پائے جاتے ہیں, یا میرا خیال اب تو تھے جی. تو اسی لیے یہ جب سیف علی خان نے ایک بڑا ہی بیہودہ قسم کا پاکستان کے بارے میں بیان دیا, جس سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ انڈیا تو کوئی سوئٹزرلینڈ ہے اور پاکستان ایک صومالیہ ہے, تو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی جو ان کے چاہنے والے تھے, پاکستان میں بھی جو ان کے فالوورز تھے, جو ان کی فلمیں دیکھ کے انجوائے کرتے تھے, وہ اوفینڈ ہوئے جب انہوں نے دیکھے یہ بیان. اور کئی لوگ وہ بات تو ہم کر چکے ہیں, لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تنقید ہو, لیکن ایک طریقے سے تنقید ہو. کوئی ایسے ریمارکس جیسے انہوں نے کہا کہ فیصل قریشی نے دیے ہیں یا شان نے دیے, وہ نہیں ہونے چاہیے. میں ہر فورم پہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی انسان, کوئی پاکستانی, کوئی ایکٹریس کوئی اور فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ایکٹر ہو, اگر وہ غلط بات کر دیتا ہے, چاہے کوئی بھی ریزن ہو, اس کو ایک رسپیکٹ اور عزت کے دائرے میں رہ کے اس کی اصلاح کی جائے یا اس کو سمجھایا جائے. اگر آپ میں ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس مووی کے حوالے سے ہم زیادہ بات کریں اور رول آف سینما پہ زیادہ بات کریں, لیکن اب ایشو کیونکہ یہ بحث ہم کر ہی رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. جبران صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک میں لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا, کہ ایک تو پہلے یہ مووی آئی, پھر سیف علی خان کا بیان. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری تھی کہ اگر سیف علی خان نے کوئی اینٹی پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے تو پہلے اس پہ آپ تنقید کریں اور پھر بعد میں اپنے لوگوں پہ تنقید کریں جنہوں نے اس کے بیان کو تنقید کی ہے. ابھی چھوٹی موٹی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, اس طریقے سے کہہ دیا, لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ لوگ ہرٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. تو بجائے اس کے کہ ان پہ آپ کو تنقید کرنی چاہیے تھی, آپ جو ہے شان پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ طریقہ کار پہ تنقید کر رہے ہیں کہ فیصل قریشی نے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا, فلانا لفظ کہنا چاہیے تھا. جو ایشو ہے اس کو تو ایڈریس کریں نا پہلے. میرا خیال میں آپ شاید صحیح سے مجھے فالو نہیں کرتے. میں اس سے بھی 2 قدم آگے جا کے سیف علی خان چھوڑیے, میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا تھا جب مودی کو انہوں نے پرائم منسٹر الیکٹ کیا تھا. اور مودی کی اس وقت جو حرکتیں ہیں فورن پالیسی کو لے کے, چونکہ انڈین ادبی جو خلقوں سے تعلق رکھتے لوگ ہیں وہ خاموش نظر آ رہے ہیں, ماڈریٹ وائسز وہاں پہ, تو مزید ہندوستان اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہے. سیف علی خان تو ایک ایکٹر ہیں بس وہاں پہ, ان کا آپ نے خود اس پروگرام میں کہا کہ پالیسی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات میں پھر آپ کو کہوں گا سر کہ تنقید اس بات پہ نہیں ہوئی کہ یہ لہجہ استعمال کے لیے یہ بات کہہ دیں. بہت نون پریجوڈسز ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, بہت نون تعصب ہمارے معاشرے میں ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیف کو ایک بیٹی بلا کے یا بہن بلا کے, لڑکی بلا کے کیوں بات ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ سے اس پروگرام کے اندر 5 مرد بیٹھے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر جنگ کا وقت آ گیا, ہم 5 مرد گھر پہ ہوں گے, بارڈر کے اوپر پاک فضائیہ کی سائرہ بطول ہوں گی, حنا طاہر ہوں گی, عائشہ فاروق ہوں گی. تو کسی کو اگر آپ نے انسلٹ کرنا ہے, تذلیل کرنا ہے, ہم یہ تعصب والی باتیں, ہم یہ پریجوڈسز نہ استعمال کریں, ہم جینڈر آئیڈینٹی کو یوز نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور میں نے اتفاق کرتا ہوں, میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ جو ریاکشن آئے اس سے یہ میسج جو ہے فیصل قریشی صاحب کو پہنچ بھی گیا ہوگا. شاہد لطیف صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا حالات ابھی بھی اتنے ایسے ہیں کہ ہم اپنے فلمز کے ذریعے, کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو جو ہے امپروو کر سکتے ہیں, یا معاملات اس سے اب آگے نکل چکے ہیں؟ نہیں جی, یہ کوشش تو جاری رہنی چاہیے. دیکھیں آج بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک بات, ایک پہلو بڑے صاف طریقے سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قیادت جو ہے انڈیا کی, وہ شاید ایک رخ اس نے اختیار کر رکھا ہے, اور وہ قیادت کا جو مین جو محور ہے وہ ہے ان کا پرائم منسٹر. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک آپ کے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے
کہ انڈیا نے شاید ایسے پرائم منسٹر کو چن کر وہ خود شرمسار ہوئے ہیں، یعنی جس کا ماضی جو ہے، میں نے پہلے بھی بات کی، وہ دہشت گردی میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ شخص بار بار پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. یہ ایک مذاق ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق بنا ہوا ہے. یعنی جو ایل او سی پر معاملات ہیں، جو پاکستان کے بارے میں بیانات ہیں، وہ سارے کے سارے اتنے تعصبانہ ہیں قیادت کی طرف سے، خاص کر مودی کی پرائم منسٹر مودی کی طرف سے، کہ پوری دنیا اس کو ایک مذاق دیکھ رہی ہے. کیا ساری دنیا کو نہیں معلوم کہ آر ایس ایس کا جو دہشت گرد تنظیم کا ہے، یہ اس کا خود ممبر ہے، اور سارے الزامات پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں؟ یہاں تک آپ کا یہ سوال ہے. گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی انہوں نے کیا تھا. ناٹ ایٹ آل. جی بالکل، گجرات میں تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں، ساری مائنورٹیز کے ساتھ آپ انڈیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتے ہوئے اور پھر پاکستان کے بارے میں اس طرح کا کلچر شو کرنا کہ خدا نہ خواستہ یہ صومالیہ ہے. بھائی اگر یہ صومالیہ والے معاملات جو ہیں جن کی طرف آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں تو ہاتھ آپ ہی کا ہے. کاش ہم بھی پھر یہ چیزیں دکھائیں کہ یہ 10 سال، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کرکٹ کو، سنیما کو، یہ ایفرٹس ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اگر ہم معاملات کو بہتر کر سکیں تو وہ کریں. ٹھیک ہے فخر عالم صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کلچرل پالیسی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ اس پہ تو میں آؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈین موویز کو یہاں پہ ہم نے اسکریننگ کرنی ہے ان کی سنیماز میں. کیا ہمارے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو بھی اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کراس بارڈر جا کے کام کریں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات خراب ہوں گے تو پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستانی ایکٹرز کو واپس بھیج دیتے ہیں، جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی ہماری جو اس وقت صورتحال ہے سینما انڈسٹری کی، بڑی کرٹیکل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں انڈین فلم بین تھی، جب نہیں لگ سکتی تھی سینما میں، اس وقت جو انڈین فلم ریلیز ہوتی تھی انڈیا میں، وہ اس کے اگلے دن ہی پائریٹڈ ورژنز اس کے پورے پاکستان میں اویلیبل ہوتے تھے. اور جب یہ سینما میں نہیں لگتی تھی اور کیبل ٹی وی آ چکا تھا تو کیبل والے اس کو ویسے ہی دکھا دیتے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو فلمیں ہم سینما میں بین کر دیتے ہیں وہ پاکستان میں کیبل آپریٹرز پھر بھی دکھاتے ہیں. بیبی بھی دکھائی گئی پاکستان میں، مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کے اوپر کہ پیمرا نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور یہ میرا جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو اس پھر پالیسی کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کو انشور کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ پالیسی ایک فیلڈ پالیسی ہوگی. ہوا کیا، ہم نے انڈین فلم جو تھی وہ بین تھی پاکستان میں، انڈین فلم بین تھی پاکستان میں، فلم جو تھی وہ پائریٹڈ طریقے سے نکل رہی تھی، لوگوں کے دلوں میں ان کا سارا کلچر ولچر بیٹھ گیا. آپ کی شادی بیاہ میں ان کے ہی گانے بجتے رہے، آپ کے سارے مختلف جگہوں پہ ان کا جو ہے وہ کلچر، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ امبیڈ ہونا شروع ہوں گی لوگوں کے اندر. ہم سوتے رہے اور ہمارے سینما انڈسٹری تباہ ہو گئی، سینما گھر گر گئے ہمارے سارے کے سارے، کیونکہ ہماری اپنی فلمیں جو تھیں انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھیں جو مسالہ ان کو بالی ووڈ سے مل رہا تھا. اب اس فیلئر کے بعد جب ہمارے ساری انڈسٹری اٹھ گئی، آج جب ہم نے سینما انڈسٹری میں دوبارہ جو تھوڑی سی ریوائول دیکھی ہے، جو ہم نے ایگزیبیشن سینٹر دوبارہ بنتے ہوئے دیکھنا شروع ہوئے ہیں، سینماز بن رہے ہیں، ملٹی پلیکسز. آپ کو ایک جلدی سے فگر بتا دوں، ایک ملٹی پلیکس کی اس وقت اسکرین کی قیمت اپروکسیمیٹلی 5.5 کروڑ روپے ہے. یعنی کہ اگر کہیں پہ 4 یا 5 سکرینز کا ملٹی پلیکس بنا ہوا ہے تو وہ 20-25 کروڑ روپے تو اس کی صرف سینما کی ٹیکنیکل سائٹ کی کاسٹ ہے. ریل اسٹیٹ کی کاسٹ میں انکلوڈ نہیں کر رہا. اب جب ایک سینما کا مالک بناتا ہے 40-50 کروڑ روپے کا سینما تو اس کو جو ہے ریونیو چاہیے. آپ کو آج کی موجودہ سکرینز کو سسٹین کرنے کے لیے پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری کو کم از کم بھی سال کی 50 فلمیں ہر ویکنڈ کی ایک ریلیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور انشاءاللہ بنائیں گے. پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سمجھتے ہیں پرابلی اٹ از ناٹ دی ٹائم اگر سینما اونرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ اس وقت ہم جو ہے بالی ووڈ موویز کو کمپلیٹلی بین کر دیں. پرابلی سینما اونرز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از ناٹ دی رائٹ ٹائم کیونکہ اتنی پاکستانی موویز بنا نہیں رہے. اٹ از اوور آل سینما اونرز نہیں ہے شہزاد، اٹ از ناٹ اونلی سینما اونرز، it is not only cinema owners, it is the entire industry. انڈسٹری کا بیک بون چیک کر لیجئے. انڈسٹری کی بیک بون جو ہے وہ پوائنٹ آف سیلز ہے، ڈیلیوری پوائنٹس ہیں. اگر آپ کے پاس ڈیلیوری پوائنٹس یعنی کہ پوائنٹ آف سیلز، یعنی کہ سما ٹی وی کی ڈسٹریبیوشن اگر صرف 4 ٹی ویز کے اوپر وہ 4 جگہوں پہ نظر آئے گا اور باقی پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دیں گے کیبل آپریٹر والے تو اس کو کوئی ریونیو نہیں ملے گا. اسی طرح انڈسٹری کے لیے پاکستانی فلم کے لیے 20 سکرینز پہ اگر وہ لگے گی تو اس کا ریونیو جو ہے صرف 1 کروڑ روپے ہوگا، اور وہی فلم اگر صرف ایک شو کے لیے 200 سکرینز پہ لگے گی تو اس کا ریونیو جو ہے وہ 5 کروڑ روپے ہوگا. اٹس اے ویری سمپل میتھمیٹکس. اس نقطے پہ بھی بات کروں گا جو آپ نے پہلے ریز کیا تھا کہ ہمیں کلچرل پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس انڈین ایشو والے پہ بات کافی کر چکے ہیں. اب ہمارے ساتھ جب پینل موجود ہے میرے خیال سے اس پہ بھی بات ہو جانی چاہیے کہ کس قسم کی وہ ریوزٹ ہوگی. زیادہ وقت نہیں ہوگا لیکن تھوڑی سی ضرور بات ہو جائے گی. ایک بریک کا وقت ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। हमजा, आपसे इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, आपको लगता है कि अगर बॉलीवुड मूवीज की स्क्रीनिंग पाकिस्तान में होती है तो उससे जो हमारी फिल्म्स हैं उनका जो कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और इवेंचुअली जो इंडियन कल्चर है फिर वो हम अपनी फिल्म्स में भी पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, अपने घरों में भी फिर वो यूज हो रहा होता है? देखिए जी, बिल्कुल ये एक और इशू है जो हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छी अगर बॉलीवुड फिल्म हो जो हमारे कल्चर के मुताबिक है, उसकी स्टोरी लाइन पे हमें कोई इशू ना हो, तो वो बिल्कुल रिलीज़, जैसे पीके वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म, बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन जो ये उनका ट्रैश सिनेमा है, मैं खुद एक ऐसी फिल्म का पार्ट हूँ जो एक बिल्कुल रेप्लिका है इंडियन फिल्म का, तो मुझे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड थोड़ा सा चल रहा है जो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि डिस्करेज हो, लेकिन हाँ इंडियन कल्चर से मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी है, मैं ये आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इस पे आपने क्रिटिसाइज भी किया है कि जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स वगैरह पाकिस्तानी फिल्म्स में होते हैं, लेकिन आप पार्ट भी हैं, खुद ही भी आप कह रहे हैं कि आप खुद एक अपकमिंग फिल्म का पार्ट हैं, तो ये क्यों है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन के? एक तरफ आप उसको तनकीद भी कर रहे हैं और फिर उस तरह की फिल्में भी कर रहे हैं। मेरे पास चांस है तो मैंने कहा आपसे पूछूं उस पर जरूर। बिल्कुल, थैंक यू शहजाद भाई फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई दिस। एक तो इस फिल्म में स्क्रिप्ट वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत बात या डर्टी जोक नहीं है, इवन दो इट्स अ कॉमेडी फिल्म। एक दो गाने हैं जिनके कुछ शॉट्स हैं जिनके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है, उसमें जो मेरा भी पूल से निकलने का जो शॉट था जिसमें मुझे शर्टलेस होना पड़ा, कुछ ऐसे बीच के शॉट्स हैं, कुछ ऐसे पार्टी शॉट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि नहीं होने चाहिए पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर, लेकिन मेरी कुछ वजूहात थी जिस पे मैंने अपोलोजाइज़ भी किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। और देखें, कोई इंसान माँ के पेट से ज़िंदगी पे आउटलुक लेके पैदा नहीं होता, आप ज़िंदगी में सीखते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस चीज़ के बारे में कैसा फील करता हूँ, ओवर टाइम पता चलता है। एंड आई हैव कम टू कंक्लूजन कि बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट अबाउट जस्ट फेम एंड मनी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद मुझे पहले इतना ज़्यादा एहसास नहीं था। आप कह रहे हैं कि वो सीन करने के बाद बदले हैं, इन शॉर्ट प्रिसाइसली? नहीं, वो सीन करते वक्त भी मेरे खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त थे उसके अंदर, उनके बहुत स्टेक्स थे उसके अंदर, तो मुझे कुछ चेंजेस करके वो करने पड़े। हाँ, इंसान कभी कभी अपने दोस्तों को तरजीह दे देता होता है, लेकिन गलत है। ये वही बात है कि अगर मैं सिगरेट पीऊं और मैं उसको जस्टिफाई भी करूं तो वो गलत बात है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फखर आलम साहब, अब मुझे बता दें, मुझे पता है ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है और उस पर पूरे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम क्या कई प्रोग्राम हो सकते हैं जब आप कहते हैं कि कल्चरल पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, लेकिन अगर एक दो मिनट के आप अंदर में बता सके कि फौरी तौर पे क्या करने की जरूरत है? देखिए जी, सेंसर बोर्ड पाकिस्तान का जो है 90s की आपकी जो कल्चरल पॉलिसी है पूरे 90s की, वो एक फेलियर रही है। पूरी सॉरी फखर साहब, सॉरी आप बोले, पूरी 90s की आपकी जो कल्चरल पॉलिसी है वो एक फेलियर रहा है, और अभी जो आपकी मौजूदा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, नॉट एन इशू। हमजा 90s की हमारी पूरी कल्चरल पॉलिसी शहजाद एक फेलियर रहा है, ग्लेयरिंग फेलियर रहा है हमारे लिए, और हिस्टोरिकली फैक्चुअली उसके रिजल्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। और अब अगर हमने आपको करेक्ट करना है तो हमें अपने जितने भी ये मैकेनिज्म्स हैं, पेमरा हो, सेंसर बोर्ड्स हो, इन सारे मैकेनिज्म्स को मेक श्योर करना है कि ये इन्फोर्स करें और इम्प्लीमेंट करें। हमें इलीगल डीवीडी और पायरेट सीडीज और वीसीडीज की ये यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रिटेल है, इसको बंद करना होगा। हमें पाकिस्तान के जो हमारा अभी भी मौजूदा जो फिल्म का जो मोशन पिक्चर एक्ट है उसको रिविजिट करना होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको मैं बार बार पॉइंट आउट करता रहा हूं। एंड आई होप कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो उन लूप होल्स को प्लग करेंगे, फौरी तौर पे उनको बंद करेंगे। तीसरी चीज ये है कि जो हमें बड़ा क्लियरली और क्लेवरली और क्लेवरली सोचना पड़ेगा हमें कि हमें अपनी फिल्मों को 50 फिल्में पर एनम तक लेकर आना है और अपनी पाकिस्तान की स्क्रीन्स को 200 तक लेकर आना है। उसके बाद हम जब वहां पर पहुंच जाएंगे, बेसिक चीज है फखर आलम साहब, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप ही दे दें और फिर हमजा से भी मैं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता रहते हैं एंटरटेनमेंट चैनल से। अब 70% जो कंटेंट होता है इन एंटरटेनमेंट चैनल्स पे और खासतौर पे प्राइम टाइम पे वो इंडियन कंटेंट होता है। तो हम वैसे फिल्म्स के हवाले से बात करते हैं कि इंडियन फिल्म्स की वजह से हमारा कल्चर खराब हो रहा है। हमारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, अपने लोकल एंटरटेनमेंट चैनल्स, प्राइम टाइम पे अगर इंडियन कंटेंट दिखाएंगे उससे ज्यादा जो कि पैमरा आपको परमिट करता है, तो फिर ये इंडियन कल्चर तो हमें नजर आएगा। और आप बात करें पायरेटेड सीडीज डीवीडीज की, ये वही बात है जो मैं आपको बार-बार, पायरेटेड सीडीज कैसे रोकेंगे? बिल्कुल मैं आपको क्या, ये इसका नतीजा, इसका ये देखें, सुने,
90s کی فیلڈ کلچرل پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج 2000 میں 2000s میں ہم اپنے پرائم ٹائم کے اندر انڈین کنٹینٹ دکھا رہے ہیں اور اس کو اپنی اپنائیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پاکستان کا سارا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ ہر سال جو ہے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مال بکے گا. کیوں بکے گا؟ کیونکہ دو دیکھ رہے ہیں, ویورشپس ہیں. تو یہ ایک کلچرل فیلئر ہو چکا ہے ہم سے بہت بڑا پوری کی پوری 90s کے اندر, اور ابھی تک یہ جو ہے اگر اس کو ابھی نہیں ریکٹیفائی کریں گے تو بہت ضروری ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا, لاز کو ان پلیس لانا اور امپلیمنٹیشن کرنا, پیمرا کو جاگنا ہوگا, سینسر بورڈز کو اور زیادہ فائن ٹیون کرنا ہوگا, انلیگل کاپی رائٹس کی وائلیشنز کو روکنا ہوگا, انلیگل ریٹیلنگ کو روکنا ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ورنہ آپ پھر یہی کر رہے ہوں گے 10 سال بعد ہم بیٹھے ہوں گے کہیں گے کہ اچھا ہو اب تو کیا کریں جی, وہ تو بالی ووڈ کے گانے ہر شادی میں ہر مہندی پہ وہی بج رہے ہوتے ہیں, لوگ اسی طرح تیار ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, اسی رنگ کی شیروانیاں پہن کے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب دس کلچرل انویژن ہیز ہیپنڈ. وہاں پہ کیا گانے بج رہے ہیں, وہ آپ ٹھیک ہے کہ کلچر کا انفلوئنس جو ہے وہ شادیوں وغیرہ پہ نظر آئے گا, لیکن میں بات کر رہا ہوں قوانین کی. حمزہ آپ بھی جو ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہیں, تو یہ فلمز وغیرہ کے حوالے سے تو بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ چینل پہ جو کانٹینٹ چل رہے ہیں وہ انڈین کانٹینٹ چل رہے ہیں, اس سے زیادہ جو کہ پیمرا پرمٹ کرتا ہے. 70% اگر کانٹینٹ پرائم ٹائم میں چلے گا تو پھر کہاں جا کے ہم کھڑے ہوں گے؟ یہ میرے سے پوچھا آپ نے شہزاد بھائی؟ بالکل جی حمزہ, بالکل درست بات ہے, اس کو چیک کرنا پڑے گا. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پرائم رسپانسبلٹی دیکھیں کنزیومر کے اوپر آپ نہیں بیس کر سکتے کہ آپ کیا دکھائیں, کیونکہ کنزیومر نیگیٹو چیزوں کی ایک بڑی اپیل ہوتی ہے, تو کنزیومر تو وہ کنزیوم کرے گا جو آپ اس کو دیں گے. میں نے خود ابھی کل پرسوں میں چینل سرو کرتا ہوں تو 4 پاکستانی چینلز پہ پاکستانی ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی 5 چینلز کے اوپر انڈین ڈرامے اور کانٹینٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی رسپانسبلٹی میں آپ کو ہائرارکی بتا دیتا ہوں. سب سے بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے پیمرا پہ اور سینسر بورڈز کے, کیونکہ ان کا کام ہے ڈیفائن کرنا کہ کیا لمٹس ہیں اور کن لمٹس کے اندر آپ نے رہنا ہے, بیکاز دس از اے پبلک میٹر. اور دوسرے نمبر پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کنٹینٹ میکرز کے اوپر. انفارچونیٹلی میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. حمزہ آپ کا اور باقی کا میں شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے. میرے پاس یہ فیصلہ موجود ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو فینٹم فلم کے حوالے سے دیا ہے. یہاں پہ بھی جج یہ کہتے ہیں کہ فلم ہم سنیما سے تو ہٹا دیں گے, لیکن پائریٹڈ سیڈیز ڈی وی ڈیز اویلیبل ہوں گی, ان کے حوالے سے کیا ہوگا وہ تو دور کی بات ہے. میرے خیال سے جو کانٹینٹ پیمرا کے بالکل سامنے چل رہا ہے انڈین کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ چینلز پہ, اس کو پہلے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال سے اس وقت فوری طور پہ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.